میں یہ 2012 میں بزم فغار عظیم آبادی غالباً قائم ہوا تھا، یہ ادارہ قائم ہوا اور ادارہ قائم ہوا ادارہ میں نے پہلے کہا ہے، مجھے آتا ہے کہ اگر میں بزم کہوں تو ہوئی کہوں گا، ادارہ کہوں تو ہوا کہوں گا۔ تو ہمارے فغار عظیم آبادی مرحوم شاعر کے نام سے انہوں نے یہ ادارہ بنایا تھا اور اس کو بہت کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور یہاں جب سے ان کا تعلق ہوا تو انہوں نے بہت سے پروگرام کرائے ہیں، اور اسی سلسلے کی آج کی یہ محفل ایک خوبصورت کڑی ہے، اور اس کڑی کو جوڑنے والے کامیاب شاعر اور کامیاب سیکریٹری، کامیاب منتظم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب سے میں گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں۔ شعر یاد آتا ہے کہ دین بھی دنیا بھی وائس کو پسند، دین بھی دنیا بھی وائس کو پسند، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے جام بھی، مشاعرہ بھی اور نماز بھی۔ کیا کہیں کیا فرمائیے رئیس صاحب؟ بہت بہت شکریہ زمین یوسف صاحب، بڑی اچھی نظامت سے مشاعرے کو آپ کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ آج کا مشاعرہ اور رسم اجرا آپ تمام لوگوں کے تعاون سے یہ بہت ہی کامیاب ہے۔ دیکھیے کوئی بھی مجلس میں سب چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، پارٹیسپیٹ کرنے والے بھی، آڈینس بھی، سامعین بھی۔ اگر آپ لوگ نہیں آئے تو یہ پھر وہ کامیابی کی ضمانت نہیں بنے گی۔ اس لیے آپ تمام لوگوں کو میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ فوزی اختر نے کہا کہ میری کتاب روپک آئی ہے، اس کا رسم اجرا کرنے میں لبیک، میں حاضر ہوں، آپ جب کہیں۔ تو گزشتہ مہینے ہی ہونے والے یہ پروگرام تھا، مگر چونکہ بیچ میں یوسف اختر صاحب کے ایک نغمہ دل گزشتہ ماہ کا رسم اجرا ہوا، تو بولا کہ ایک ماہ رک جائے، اس کے بعد پھر آپ کا۔ تو اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح ہمارا ہر ماہ پروگرام تیسرا ہفتہ کا ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ تک دعوت پہنچنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے، نہیں جائے، تو کم سے کم آپ ضرور جو ہے نا یہ ذہن میں رکھیں کہ تیسرا ہفتہ ہے، آپ بلا چوچرا آپ آ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ اردو کی ایک خدمت ہے، آپ لوگ جو کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے، میں بھی جو کر رہا ہوں، میں صحیح معنوں میں اس کو ابھی جیسا کہ زمین یوسف نے کہا کہ یہ تلاوت بھی کیے اور تفسیر بھی بیان کیا، تو میں اردو کو اور اردو شاعری کو عبادت کے طور پر لیا ہوں، اور اسی لیے میں اس کام کو انجام دیتا ہوں۔ عالمی مشاعرے بھی آن لائن ہفتہ مہینے کا 2 کراتا ہوں، اس میں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں، ابھی ہفتے کا 2 روز ہو رہا، اور اس طرح سے بزم عین سخن ایک ادارہ جو آن لائن ہے، اس کا میں ایڈمن ہوں۔ میں ایک کتاب بھی نکالنے جا رہا ہوں، تب پھر آپ لوگوں سے بھی کہوں گا کہ 10 منتخب غزلیں تعارف کے ساتھ میرے واٹس ایپ پر آپ بھیجیں، وہ عالمی بک ہوگا، 1000 غزلوں کا وہ ایک کتاب ہوگی۔ بہت اچھا کام۔ تو یہ ایک عالمی پیمانے پر یہ میسج بھی جائے گا، تو آپ ہاں تو یہ کہ کم سے کم وہ بزم عین سخن کے وہ، اور اسی کا نام سے وہ کتاب بھی شائع ہوگی، بزم عین سخن کے۔ بہرحال چونکہ ابھی ہے وقت، آدھا گھنٹہ 2-4 لوگ ہو جائیں گے، میں غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں، سب کی اجازت سے۔ پہلے وہ پڑھ دیجیے جو آپ اکثر پڑھتے ہیں، کوک سے پانی جو نکالتے ہیں۔ اچھا، وہ نکالیے۔ تو 4 مصرے میں زمین یوسف کی نظر ہی کر رہا ہوں کہ زمین کی کوک سے بڑی اچھی نقابت کرتے، اس میں 2 رائے نہیں ہے، لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، اور مشاعرے کی ضمانت بھی جو ہے نقیب ہوا کرتا، اگر نقیب نہیں صحیح ہو تو مشاعرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو میں ان کی نظر یہ 4 مصرے کہ زمین کی کوک سے پانی نکالنے والے، زمین کی کوک سے پانی نکالنے والے، تمہارے عزم کو ہم تو سلام کرتے ہیں، تمہارے عزم کو ہم تو سلام کرتے ہیں، بہت بڑا ہے عمل آپ کا جہاں میں زمین، جو تشنگی کو بجھانے کا کام ہے، جو تشنگی کو بجھانے کا کام ہے۔ اپنے شعر پڑھنے کے لیے کہا تھا، اپنا نام بہرحال تو غزل کا مطلب ہے نوازش نوازش۔ چراغوں سے
اجالی رات کی تشکیل کر ڈالو. ارے واہ کیا ترنم ہے بھائی آپ کا، واہ 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 واہ. چراغوں سے اجالی رات کی تشکیل کر ڈالو کہ ہر بجھتے ہوئے ذرے کو تم قندیل کر ڈالو. بہت عمدہ. کہ ہر بجھتے ہوئے ذرے کو تم قندیل کر ڈالو. اور یہ شعر نظر انداز کر ڈالو کسی کا عیب دیکھو جب. کیا ناسہنا انداز ہے، واہ 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 واہ. نظر انداز کر ڈالو کسی کا عیب دیکھو جب. واہ واہ. کسی کی عیب جوئی کر کے مت تذلیل کر ڈالو. واہ بھائی، نوازش کرم شکریہ. بہت عمدہ. 2 شعر ہو گیا، 3 شعر اور پڑھتا ہوں. یہ کب تک ساتھ دے گی زندگی اس کا بھروسہ کیا. کب تک ساتھ دے گی زندگی کا. یہ کب تک ساتھ دے گی زندگی اس کا بھروسہ کیا. ادھورے کام جو ہیں ان کی اب تک میل کر ڈالو. کیا کہنے رئیس بھائی صاحب. ادھورے واہ 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 واہ. کام جو ہیں ان کی اب تکمیل کر ڈالو. اور یہ شعر تمام لوگوں کی نظر ارشاد ہے علی. کہ تم اشعار سے اپنے رہو گے زندہ دنیا میں. کہ تم اشعار سے اپنے رہو گے زندہ دنیا میں. غزل اپنی کسی پرچے میں تم ترسیل کر ڈالو. واہ واہ واہ. یہ تو کرتے ہیں. غزل اپنی کسی پرچے میں تم ترسیل کر واہ واہ. ڈالو. اور یہ مکتے کا شعر پرندے خوابوں کے آئیں گے ان بے خواب آنکھوں میں. چار ساتھ شعر دیکھیے. پرندے خوابوں کے آئیں گے ان بے خواب آنکھوں میں. رہی سب اپنی چشمے خشک کو تم جھیل کر ڈالو. رہی سب اپنی چشمے خشک کو تم جھیل کر ڈالو. بہت ہی مشکل قوافی میں نظر پیش کر رہے تھے جناب رئیس اعظم حیدری صاحب جو صاحب دیوان شاعر ہیں.